10 ایسی غلطیاں جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں اور انہی غلطیوں کی وجہ سے گھر کی دہلیز پر کھڑی برکت گھر کے اندر نہیں آ پاتی۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل طرب خان ولاگز۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم صبح سے رات تک کتنا کچھ کرتے ہیں؟ گھر بھی دیکھتے ہیں، بچے بھی دیکھتے ہیں، شوہر کو بھی دیکھتے ہیں، کھانا بھی، صفائی بھی، کپڑے بھی، ہر وقت ایک دوڑ لگی رہتی ہے۔ ہم دل سے چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون ہو، رزق ہو، برکت ہو اور ہر طرف آسانی ہو، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں کبھی یوں لگتا ہے جیسے محنت بہت زیادہ ہے مگر برکت کہیں کھو گئی ہے، جیسے رزق آ تو رہا ہے لیکن ٹھہر نہیں رہا، جیسے سکون کی ایک چھوٹی سی لہر آتی تو ہے لیکن پھر فوراً نکل جاتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ سب ہمیشہ باہر کے حالات کی وجہ سے نہیں ہوتا، ہمیشہ نظر بد کی وجہ سے نہیں ہوتا، ہمیشہ کسی کے جلن اور حسد کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ موسٹ آف دا ٹائم یہ ہماری اپنی چھوٹی چھوٹی عادتوں، ہماری انجانی غلطیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج میں انہی 10 غلطیوں کے بارے میں آپ لوگوں سے اس ولاگ میں بات کروں گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ان کا آسان اور عملی حل بھی دوں گی۔ تو چلیں آئے آج ہم مل کر دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں ہم اپنی ہی دہلیز پر برکت کو روک دیتے ہیں۔ میرے آج کے ولاگ میں کی گئی باتیں آپ کو یہ احساس دلائیں گی کہ کیسے کتنے آرام سے اور خوشی خوشی اس برکت کو جو ہماری دہلیز پر آ کر ٹک جاتی ہے، ہمارے گھر کے اندر نہیں آتی، کتنے آرام سے ہم اس کو اپنے گھر کے اندر تک لا سکتے ہیں۔ تو چلیں آئیں بات کرتے ہیں ان غلطیوں کی جن غلطیوں کی وجہ سے یہ برکت ہماری دہلیز پر ٹکی رہتی ہے اور گھر کے اندر نہیں آتی۔ سب سے پہلی غلطی، شکر گزاری کی کمی اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو معمولی سمجھنا۔ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے سے اوپر کی طرف دیکھتے ہیں، تو جب ہم اپنے سے اوپر کی طرف دیکھتے ہیں تو جو نعمتیں ہمیں اللہ نے عطا کی ہوئی ہوتی ہیں ہمیں ان کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ حالانکہ اگر ہم اپنے سے نیچے کی طرف دیکھیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ جب شکر کم ہو جائے نا تو انسان کی نظر چھوٹی ہو جاتی ہے، جو تھوڑا ہے وہ کم لگتا ہے اور جو ہے وہ قابل قدر محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اگر گھر کی عورت اس ذہنی کیفیت کا شکار ہے تو سوچیں وہ کتنے دباؤ میں رہتی ہوگی ہر وقت، وہ کتنی چڑچڑی اور کتنی ناگوار رہتی ہوگی ہر وقت۔ اور اگر ماں ایسی ہوگی تو یقیناً بچوں کے اوپر بھی ماں کی چھاپ ہوگی ہی ہوگی۔ میں آپ کو اس کا ایک تھوڑا سا پریکٹیکل حل سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ ہر صبح اٹھ کر 2 منٹ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ آنکھ کھلنے پر چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کریں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں سکون ہے، الحمدللہ۔ کھانے کا ایک نوالا آپ کے منہ میں صبح صبح بغیر کسی مشقت کے چلا گیا ہے، الحمدللہ۔ اور یہ جو الحمدللہ آپ بولتی ہیں زور سے بولا کریں تاکہ پاس بیٹھے بچے بھی سن سکیں۔ رات کو سونے سے پہلے اپنی فیملی کے ساتھ ایک چھوٹی سی روٹین بنا لیں اور اس میں یہ ڈسکشن کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، تاکہ بچوں کو بھی اس چیز کا احساس ہو کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ مالا مال ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اربوں روپیہ ہونا چاہیے، آپ کے پاس بڑا بنگلہ، بڑی گاڑی ہونی چاہیے، آپ کے بچوں کو شاندار اسکولوں میں پڑھنا چاہیے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے مالا مال ہونے کا۔ مالا مال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر سکون حاصل ہے گھر میں، آپ کو اگر شوہر کی، بچوں کی سپورٹ حاصل ہے گھر میں، آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ بہت ساروں کے تو بچے پڑھ ہی نہیں پاتے، آپ کے بچے سکولز میں پڑھ رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کے سر پر چھت ہے، چاہے وہ اپنی ہے چاہے وہ کرائے کی ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ کچھ لوگ تو سڑکوں پر اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ آپ کو اگر ایک وقت کی روٹی بھی گھر بیٹھے بٹھائے مل رہی ہے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اگر آپ نعمتیں گننے بیٹھے نا تو زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتے تھکیں گے نہیں آپ۔ یہ ساری باتیں اپنے بچوں کو بتائیں اور سمجھائیں۔ اس کے علاوہ اپنے ذہن کو اس طرح سے پریکٹس کریں کہ جو کچھ ملے اس کو قیمتی سمجھنا ہے، آپ نے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور معمولی چیزوں میں قدر تلاش کرنی ہے۔ اور وہ معمولی چیز ایک چائے کا کپ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ ایک چائے کا کپ آپ کو سکون دیتا ہے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کے بچے نے ہنس کر آپ کی طرف دیکھ لیا، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ سردی میں کوئی گرم لحاف آپ کو اوڑھنے کو مل جاتا ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں، اگر آپ انہی کو کی قدر کرنا شروع کر دیں تو سوچیں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو یہ نعمتیں بھی میسر نہیں ہیں۔ اب میں آتی ہوں دوسری غلطی کی طرف کہ گھر میں جب غیر ضروری غیبت، تذلیل یا تنقید کا ماحول ہونا تو وہاں پر بھی
گھر میں برکت داخل نہیں ہوتی۔ دیکھیں گھر تو وہ جگہ ہونی چاہیے جہاں سب کی عزت محفوظ ہو، مگر جب گھر کے لوگ ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر مسلسل بات کرتے رہیں گے، غیبت کرتے رہیں گے یا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہیں گے تو اس سے نہ صرف نفسیاتی نقصان ہوتا ہے بلکہ گھر میں برکت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک پریکٹیکل حل دینے کی کوشش کرتی ہوں میں آپ کو۔ سب سے پہلے تو اپنے گھر میں ایک رول بنائیں کہ سب نے ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو۔ اس کے علاوہ بچوں کے سامنے بڑوں کو ڈسکس نہیں کرنا، بچوں کے سامنے بڑوں پر تنقید ہرگز نہیں کرنی، اور غیبت کرنے سے پہلے ہمیشہ یہ سوچا کریں کیا یہ سب کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ اگر نہیں ہے نا تو بس پھر غیبت کرنا بھی چھوڑ دیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ غیبت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جسٹ ہم گوسپ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے۔ ایک اور چیز کہ اگر دل میں تلخی ہے، جیسے گھر میں بہت سارے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اور اگر کسی کے دل میں کسی کو لے کر تلخی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ کڑھیں جلیں، بہتر ہے کہ براہ راست پرسکون طریقے سے اگلے بندے سے بات کر لیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگلا بندہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے بات کر کے معاملے کو سلجھایا جائے تو پھر خاموش ہو جائیں، بدتمیزی مت کریں، لڑیں جھگڑیں مت، اپنی سائڈ کو صاف اور سیف رکھیں۔ اچھا، تیسری چیز یا تیسری غلطی جو ہمارے گھر میں برکت نہیں آنے دیتی وہ ہے مالی نظم و ضبط کا نہ ہونا اور خرچ پر کنٹرول نہ رکھنا۔ دیکھیں بری مالی عادات گھر میں کشیدگی اور اضطراب لاتی ہیں۔ بہت ساری عورتوں کو، کہیں پر بہت سارے مردوں کو بلا وجہ خرچ کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ جب پیسے منصوبہ بندی کے بغیر خرچ ہونا تو نہ صرف ضرورتیں کمزور پڑ جاتی ہیں بلکہ گھر میں مستقبل کی برکت بھی متاثر ہوتی ہے۔ اس کی ایک پریکٹیکل ٹپ میں آپ کو دیتی ہوں کہ گھر کو چلانے کے لیے اپنا ایک بجٹ بنائیں، چاہے وہ آپ ہفتہ وار بنائیں چاہے وہ آپ ماہانہ بنائیں۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے بچت کے طریقے اپنائیں، جیسے غیر ضروری شاپنگ مت کریں۔ خواتین کو بڑی عادت ہوتی ہے کہ سیلیں لگ گئی ہیں تو چلو جی آؤ شاپنگ کرتے ہیں، مت کریں۔ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے شاپنگ مت کریں، کم سے کم شاپنگ کریں، بلکہ میں تو کہتی ہوں بازار جایا ہی اس وقت کریں جب آپ کو شدید ضرورت ہو۔ کوشش کریں بجلی کا استعمال کم سے کم کریں، یعنی کہ جتنا بھی آپ اپنی لمٹس میں رہتے ہوئے بچت کر سکتی ہیں آپ وہ بچت ضرور کریں۔ اچھا، چوتھی غلطی کی طرف میں آتی ہوں، اس کو آپ کہہ لیں کہ فضول خرچی۔ اب فضول خرچی وہ کسی بھی چیز کی بھی ہو سکتی ہے، وہ کھانے پینے کی بھی ہو سکتی ہے، بجلی کی بھی ہو سکتی ہے، پانی کی بھی ہو سکتی ہے۔ جب نعمتیں ضائع ہوتی ہیں نا تو گھر میں برکت کم ہو جاتی ہے۔ کھانے، پانی، بجلی کو ضائع کرنا نہ صرف وسائل کا نقصان ہے بلکہ یہ دل کی بے توجہی کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ کھانے کی منصوبہ بندی کریں، ہفتہ وار روٹین بنائیں تاکہ ضرورت کے مطابق خریداری ہو اور بچت ہو۔ بچ جانے والا کھانا پھینکے مت، اس کو سیو کر لیں، اگلے دن رائس میں ڈال کر اس کو یوٹیلائز کر لیں یا اسی سالن کے ساتھ بوائلڈ رائس بنا لیں، یعنی بچ جانے والے کھانے کو ویسٹ نہ کریں۔ پانی اور بجلی بھی ضائع مت کریں، بچوں کو بھی سکھائیں کہ وہ بھی بلا وجہ ٹیپس نہ کھول کر رکھیں۔ اگر بچہ کمرے میں نہیں ہے تو پنکھا اور لائٹ جیسے ہی وہ اپنے روم سے نکلتا ہے تو پنکھا اور لائٹ بند کر دے۔ چھوٹی عمر سے ہی اگر بچت کی عادت ڈالیں گے بچوں کو تو ہی وقت کے ساتھ ساتھ ان کی یہ عادتیں پختہ ہوں گی اور گھر میں برکت آئے گی۔ پانچویں غلطی جو بہت ساری خواتین کر رہی ہوتی ہیں وہ ہے گھر کے اندر بے ترتیبی، صفائی ستھرائی کی کمی۔ گھر کی صفائی دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا ہی کوئی شو آف ہے جی یہ اگر ہم صفائی ستھرائی کریں گے، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ گھر کی صفائی صرف ظاہری نہیں بلکہ روحانی بھی ہوتی ہے۔ غلاظت، بے ترتیبی، گندگی نہ صرف ماحول کو بوجھل کرتی ہے بلکہ ذہنی دباؤ اور غلط فہمیوں کی وجہ بھی بنتی ہے۔ اس کی پریکٹیکل ٹپ یہی ہے کہ روزانہ 15 منٹ کا اگر آپ نہیں زیادہ کر سکتی تو کم از کم روزانہ 15 منٹ کی تھوڑی سی اپنی ایک صفائی کی روٹین رکھیں۔ ہر روز ایک مختصر وقت میں ایک کمرہ مکمل کر لیں۔ یہ جو لمبی لمبی صفائیاں آپ چھیڑ بیٹھتی ہیں یہ مت چھیڑیں، کیونکہ جب ہم لمبی صفائی کا سوچتے ہیں تو اس کی تو سوچ سے ہی خوف آنے لگ جاتا ہے۔ روزمرہ کی جو بھی چیزیں آپ جگہ سے لیتی ہیں ان کو واپس اپنی جگہ پر رکھ دیں ہاتھ کے ہاتھ۔ مہینے میں ایک دن بس فکس کر لیں کہ جب آپ نے اپنے
گھر کی میجر صفائی کرنی ہے اور اس میجر صفائی میں آپ اپنے بچوں کو اپنے میاں کو بھی شامل کریں تاکہ آپ کے لیے کام آسان سے آسان ہو۔ چھوٹی غلطی رشتہ داروں سے تعلقات میں تلخی رکھنا، رشتہ دار ماں باپ، ساس یا سسرالی رشتہ دار یا دیگر قریبی لوگ جب تلخی میں ہوں تو گھر کی فضا بگڑ جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل کو بڑھا دینا گھر کے سکون پر برا اثر ڈالتا ہے۔ اس کی پریکٹیکل ٹپ یہی ہے کہ مسئلے کو بات چیت سے حل کے ذریعے حل کرنے کی عادت ڈالیں۔ بڑے بڑے ملکوں کی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں لیکن مسئلہ کہاں آ کر حل ہوتا ہے؟ ٹیبل ٹاک پر ہی آ کر حل ہوتا ہے۔ تو کانورسیشن کریں، بات چیت سے اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ معمولی تلخی کو اپنے دل میں نہ رکھیں، معذرت کرنے کی ہمت رکھیں۔ جب غلطی آپ سے ہو گئی ہے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کریں۔ کچھ وقت نکال کر لوگوں سے ملاقاتیں کریں، چائے، کھانا یا مختصر سی ایک کال رشتہ داروں کو ضرور کریں تاکہ ان کے ساتھ آپ ٹچ میں رہ سکیں۔ 7ویں غلطی ہم تب کرتے ہیں جب ہم اپنی روزمرہ عبادات اور اذکار کو معمولی سمجھ لیتے ہیں۔ دینی اور روحانی عمل جب مستقل نہ ہونا تو انسان کے اندر ایک عجیب بے چینی، اضطرابی اور بے قراری آ جاتی ہے۔ نماز 5 وقت کی ہم سب پر فرض ہے، ہمیں نماز ضرور پڑھنی چاہیے، اذکار ضرور کرنے چاہیے، شکر اور دعا ضرور کرنی چاہیے۔ یہ چیزیں نہ صرف روح کو سکون دیتی ہیں بلکہ گھر کی برکت بھی بڑھاتی ہیں۔ اذکار کو معمول بنائیں، صبح اور شام کم از کم چند منٹ کے اذکار آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ نماز کو باقاعدہ رکھیں، چاہے وقت کم ہو مگر نماز کی پابندی ہر حال میں کرنی ہے آپ نے۔ نماز کی پابندی گھر کی فضا کو بھی بدل دیتی ہے۔ بچوں کو بھی چھوٹی عمر سے اذکار اور شکر کی عادات سکھائیں، گھر میں روحانیت کا اثر بچوں پر بہت دیر پا ہوتا ہے۔ دعا میں مستقل مزاجی رکھیں، چھوٹی سی مگر مخلص دعا روزمرہ زندگی میں لازمی شامل کریں، یہ دل کو سکون دیتی ہے اور گھر میں برکت لاتی ہے۔ اگلی غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ مہمان نوازی اور احسانات میں کنجوسی دکھاتے ہیں ہم۔ پہلے دور ہوتے تھے جہاں مہمان کو خدا کی رحمت سمجھا جاتا تھا لیکن اب مہمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے۔ مہمان نوازی اور دوسروں کی مدد کرنے میں کنجوسی جو ہے نا وہ گھر کی فضا سرد کر دیتی ہے۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ اس گھر سے رزق میں برکت اٹھا لیتا ہے جہاں پر مہمان نوازی میں انسان کنجوسی اختیار کرتا ہے۔ پریکٹیکل ٹپ یہ ہے کہ مہمان آنے پر خوش دلی سے ان کا استقبال کریں، جو بھی آپ کی استطاعت میں ہے مہمان کو سرو کریں، مہمان کو عزت دیں۔ چھوٹے احسانات میں کنجوس نہ ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے احسانات ہوتے ہیں۔ اگر کسی کی مدد آسانی سے کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، یہ بھی اللہ کی طرف سے برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ بچوں کو بھی مہمان نوازی سکھائیں، اگر ماں اور باپ مہمان نواز ہوں گے تو بچے خود بخود مہمان نواز ہوں گے۔ دوسروں کی عزت آپ کریں گے، دوسروں پر احسان کریں گے، آپ کے بچے بھی آپ کو دیکھ دیکھ کر دوسروں کی عزت کریں گے اور احسان کریں گے۔ اگر آپ کے پاس وسائل محدود ہیں تو کوئی بات نہیں، جتنے بھی وسائل محدود ہیں انہی محدود وسائل میں رہتے ہوئے کوئی ایک چھوٹا سا عمل ایسا ضرور کریں جو قابل قدر ہو، اور دوسرے پر احسان ہمیشہ اس طرح کریں کہ جس میں کوئی دکھاوا نہ ہو۔ 9ویں غلطی بچوں یا نوجوانوں کی تربیت میں غفلت۔ بچوں کی اخلاقی، عملی اور مالی تربیت میں غفلت گھر کے مستقبل پر اثر ڈالتی ہے۔ جب بچے اچھی عادات، گفتگو اور روزمرہ نظم و ضبط نہیں سیکھتے نا تو بچے بھی گھر کے نظام کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ ایک پریکٹیکل ٹپ یہ ہے کہ روزانہ بچوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ وقت ضرور گزاریں جس میں ان کو پڑھائی، اخلاقیات، یہ چیزیں ضرور سکھائیں، کیونکہ جب آپ بیٹھ کر بچوں سے اس بارے میں بات کریں گے نا تو بچے بات کو سنتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے اصول بنا لیں کہ کھانے کے بعد پلیٹ خود رکھنی ہے، کپڑے خود ترتیب لگانے ہیں، پریس خود کرنے ہیں، جوتے خود پالش کرنے ہیں، دوسروں کا احترام کرنا ہے۔ یہ عادات گھر میں امن اور برکت لاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو والدین کو خود مثال بننا چاہیے۔ والدین اگر رول ماڈل بنیں گے تو بچے خود بخود اپنے والدین کو فالو کریں گے۔ 10ویں اور آخری غلطی دل کی سختی، بد اخلاقی اور نفرت رکھنا۔ جب گھر کے افراد کے دلوں میں کینہ، سختی یا بار بار ناراضگی رہے گی تو گھر میں کیسے برکت آئے گی؟ برکت کے لیے نرم دلی، صاف گوئی اور معاف کرنے کا رویہ اور ہمدردی بہت زیادہ ضروری ہے۔ پریکٹیکل ٹپ یہی ہے کہ
اب معاف کرنا سیکھیں. یہ اصل میں کمزوری نہیں ہے بلکہ یہ دل کی طاقت ہے. معافی سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں اور گھر میں سکون آتا ہے. غصے کے وقت نا تھوڑا وقفہ لے لیا کریں اور غصے کے وقت کبھی بھی رسپونڈ نہ کیا کریں. اگر کبھی بھی کسی معاملے پر دوسرے سے بات کرنی ہو تو ہمیشہ نرمی سے بات کریں. دل کا آرام آپ کے گھر کی برکت کا سب سے بڑا سبب ہے. برکت نہ کوئی جادو نہیں ہے جو آسمان سے ایک دم اترتی ہے. برکت اصل میں ہمارے رویوں، ہماری نیتوں اور ہماری چھوٹی چھوٹی عادتوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. اگر ہم نے شکر کرنا سیکھ لیا، فضول خرچی چھوڑ دی، رشتہ داروں کے ساتھ نرمی کر لی، اپنے گھر کو ترتیب میں رکھا، دل سے معاف کرنے کا ہنر اپنا لیا، تو یقین جانیے ہمارے گھروں میں سکون بھی بڑھے گا، رزق بھی بڑھے گا اور خیر بھی بڑھے گی. تو بس میرا آج کا ولاگ کیسا لگا ضرور بتائیے گا کامنٹ کر کے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.